معظم انصاری اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل دی ریئل ٹاک پوڈ کاسٹ. آج کا پوڈ کاسٹ کوئی پچھلے تمام روٹین سے ہٹ کے ایک مختلف پوڈ کاسٹ ہے. ہمارے ساتھ آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں وہ کشور زینا ہیں جو کہ ایم کے پاکستان NA318 کی سکسیزفل کینڈیڈیٹس ہیں, اور ان کے ساتھ ان کی جرنی کے اوپر ہم ایک زبردست سا ولاگ کرنے جائیں. تو جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ اور دیکھتے رہیے. شکریہ. السلام علیکم, میں ہوں معظم انصاری اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل دی ریئل ٹاک پوڈ کاسٹ. آج ہماری بہت زبردست گیسٹ کشور زینا جو کہ ایم کے پاکستان NA318 کی نمائندہ ہیں, اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں ایک زبردست سا ولاگ. السلام علیکم میڈم, کیا حال ہے, کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ فرسٹ کلاس. اچھا, سب سے پہلے تو میں تھینک یو ویری مچ کرتا ہوں, آپ کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کے لیے ٹائم نکالا اور اپنی مصروفیات میں سے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا. میرا ایک روٹین کوشچن ہوتا ہے, سب سے پہلے میں اپنے ہر گیسٹ سے سوال کر رہا ہوں, ہاؤ ٹو اسٹارٹ یور جرنی. آپ کی جرنی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ میں دیکھنے والے, سننے والے, پسند کرنے والے کے لیے تھوڑا بتائیے پلیز. دیکھیے, ہمارا خاندان جو ہے ہندوستان سے ہجرت کر کے یہاں آیا تھا, تو وہاں پہ بھی ہمارا سسٹم جو تھا وہ جوائنٹ تھا. دادی دادا سب لوگ ساتھ رہا کرتے تھے. اچھا, یہاں بھی جب آئے تو اس وقت جو حالات تھے ان میں اتنی آسانی سے گھر نہیں ملا, تو ہماری دادی بتاتی تھی یا نانی جو کچھ بتاتی تھی اس میں کہ پہلے ایک رشتے دار کے یہاں چلے جا کے پھر وہاں سے دوسرے کے یہاں کے بالآخر پھر پوری لائف اس کالونی میں ٹھکانا بنا ہم لوگوں کا. اچھا, وہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہندوستان میں تھا وہ ظاہر ہے یہاں بھی ساتھ تھا. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہجرت کر کے جو لوگ آئے تھے وہ ظاہر چھوٹے چھوٹے مکان مل رہے تھے, کئی فیملی تھی. تو ہمارے ساتھ ہی یعنی سمجھیے کہ میری والد والدہ, دادی نانی اور دادی کی 2 بہنیں اور 2 ہمارے چچا, 2 کمروں کا مکان تھا چھوٹا سا. بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ وہاں پہ جو مکانات تھے 4000 کے تھے اس وقت, 4 اب سننے کانوں کو بڑا عجیب سا لگتا ہے, لیکن اتفاق سے ہمیں جو مکان ملا وہ اس سے بھی چھوٹا تھا, کیونکہ ہماری والدہ نے ایڈوانس پیسے دے دی. جب مکان ملا تو انہوں نے بہت سمجھایا کہ نہیں دیکھیے ہمارا سیمپل کا ہے, سیمپل کے بعد جیسا بناتے ہیں تو آپ کو اس میں بہت سہولتیں رہیں گی. لیکن ایسا ہوا نہیں, چھوٹا گھر بھی تھا, بہت ساری چیزوں کی کمی تھی جیسے کہ بناتے ہیں ڈیزائن کے لیے اور وہ کر دیتے ہیں. لیکن وہیں ہم سمجھیے کہ 1948 سے لے کے 67 تک ہم لوگ کے کالونی. زبردست. اچھا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ کشور زینا صاحبہ, آپ کو سیاست میں اور عوامی خدمت میں آنے کا جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ کیا یہ کوئی بچپن سے آپ کا شوق تھا؟ یہ بتائیں ذرا پلیز. دیکھیے, ایک چیز تو تھی فطرت میں, کیونکہ دیکھیں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے نا وہاں بچوں کی تربیت بہت ایسا ہوتی ہے کہ جس میں نانی کی, دادی کی, دادا کی کو سب لوگ سمجھا, تو تربیت اسی قسم کی تھی کہ آہستہ بات کرنا, اگلے کی بات سننا, تمیز سے رہنا. یہ مطلب میں اپنے خاندان سے ملی تھی یہ چیزیں. لیکن سیاست میں بہت ایکسیڈنٹلی آئی ہوں, کیونکہ میری ایک چھوٹی سی دکان تھی میری گارمنٹس کی, جس میں بچوں کے کپڑے بنتے تھے اور خواتین کے, اور محلے کی دکانداری تھی. یہ ناز آباد میں تھا ہمارا گھر, تو لوگ جو تھے گھوم پھر کے بھی تھے تو ہمارے پاس آ جاتے تھے جسٹ بیکاز آف کوالٹی, اور بہت لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا. تو 2-3 دن میں نے ایسا دیکھا کہ خواتین کا ایک گروپ جو ہے وہ دور سے آتا ہوا نظر آتا, تھانے کی طرف چلا جاتا ہے. تو ایک دن دیکھا میں نے, دوسرے دن دیکھا. اچھا, اتفاق سے وہ دکان جو تھی محلے داری کی تھی, اور وہاں کے جو SHO تھے وہ میرے پاس شام میں آیا کرتے تھے کہ بچوں کو لے کے, بچوں کے کپڑے بھی لیتے تھے. تو سیکنڈ ڈے جب وہ میرے پاس آئے تو میں نے پوچھا کہ یہ تھانے کی طرف کافی عورتیں آئی ہیں, خیریت سے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اس لڑکے ہمارے پاس اریسٹ ہیں, کراچی یونیورسٹی میں جھگڑا ہوا تھا اور وہ انہوں نے شیطانی کی بہت, تو اس کے لیے یہ بند ہے. تو تیسرے دن جب میں نے پھر خواتین کو جاتے ہوئے دیکھا تو میں ان کے ساتھ چلی گئی. تو آگے سمجھیے ناظم آباد 4 نمبر کا وہ تھانہ تھا, اور پھنسے ہوئے لڑکے تھے, جیسے جو شروع کی گرل تھی اس میں اگر ہاتھ پکڑے ہوئے تھے تو نہ وہ پیچھے جا سکتے تھے نہ سامنے والے پہ, میری جس کو آسان زبان میں کہتے ہیں ٹھسا ٹھس جیسے گھسے. فل امپیکٹ ہوا. ہاں,
تو میں نے پھر پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں کراچی یونیورسٹی میں جھگڑا ہوا ہمارا، اور میں نے کہا کہ آپ کی تو بڑی تعداد ہے، آپ کی فیملیز کہاں ہیں؟ تو وہ انہوں نے پھر ظاہر ہے بتایا کہ ہماری والدہ ہیں جو لوگ آ رہے ہیں جاب سے وہاں پر. تو پھر میں نے ایس ایچ او صاحب سے پھر آئے وہ، تو میں نے پوچھا، میں نے کہا دیکھیے یہ تو ایم پی او کی بھی خلاف ورزی ہے، اتنے بھرے ہوئے ہیں یہ. اور پھر میں دوبارہ لڑکوں کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ اتنے ہی لوگ اورنی میں ایک جگہ پہ ہیں اور اتنے ہی لیفٹ آباد کے تھانے میں ہیں. تو میں پھر وہاں بھی گئی، وہ سب کا ایک ہی یعنی اندازہ ہو گیا مجھے کہ وہی ایک چیز تھی کہ ایم پی او کے ساتھ تو تیسرے دن آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن نہیں چھوڑا تھا میں نے 6-7 دن اس کا انتظار کیا اس بات کا. اور پھر اس کے اگلے دن میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا بھی کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایم پی ایم کے ہیں، ایم پی ایم کیا چیز ہے، کہاں ہے؟ ہاں میں نے اخبار میں پڑھا تھا. اخبار میں کبھی خبریں دیکھتی تھی نا مہاجر قومی موومنٹ، تو میرے دل کو وہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، کیونکہ بھائی ہم تو پاکستان میں آئے ہیں اور پاکستان یہ مہاجر کا ہے، ہم بھی پاکستانی ہیں. تو یہ اس وقت باتیں کہ میرے ذہن میں یہ تھا اس وقت تک. لیکن جب پھر میں ان خواتین کو سب کو میں نے اکٹھا کیا اور ایک پریس کانفرنس کی، میں نے اس طرح سے اتنے لڑکے اتنے تھانوں میں ہیں اور یہ خواتین مائیں بہنیں اور یہ سب ہے، تو یہ تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے نا، اگر کوئی مسائل ہیں تو پکڑے جائیں. اور اس کے بعد میں نے کئی لوگوں سے بات کر کے کہا کہ بھائی ان کی لیڈر کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا ان کی لیڈر لندن میں ہے، لیکن چیئرمین یہاں پر ہیں. تو میں نے کہا مجھے ان سے ملائیں. تو خیر مجھے بزرگ تھے، مجھے ملانے کے لیے لے گئے، اور وہ لوگ بہت جیسے ایک بند کمرے کا چھوٹا سا مکان تھا، اس کے ایک کمرے میں 5 لوگ تھے جس میں میں متعلق تھے. تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ تقریباً 4-5 دن سے اور یہ خواتین بہت پریشان ہیں اور بہت بری حالت میں لڑکے بھی ہیں، اگر آپ لیڈر ہیں تو آپ کیوں ہیں یہاں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم ہائیڈنگ میں ہیں، ہم باہر نکلے جائیں گے، ہم بھی گرفتار ہو جائیں گے، اور جتنے لوگ بھی گرفتار ہوں گے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. بالکل. تو میں نے کہا کہ لیکن پھر بھی یہ مسئلے کا حل تو نہیں ہے کہ آپ انڈر گراؤنڈ ہیں اور وہ وہاں پہ بند ہیں اور خاندان بہت بے چین ہیں. تو انہوں نے اچھا بہت ہی عمدہ آدمی تھے ویسے، ان کا جانا بہت بڑا نقصان تھا. بالکل بالکل. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب بار بار میں سوال کر رہی تھی نا، کبھی ایک سوال دوسرا تیسرا چوتھا، میں نے کہا بھائی یہ تو ہے نہیں، کیا کچھ کرنا چاہیے. میں نے بھائی آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیجیے. اب وہ بات میرے دماغ سے دل میں ایسی گئی کہ کیوں انہوں نے ایسا کہا، اس لیے کہ مرد ہوں. تو اس کے بعد پھر میں نے ان خواتین سے ملی، انہیں اکٹھا کیا، انہیں سمجھایا کہ حوصلے سے کام لیں، صبر سے کام لیں. تو یہ پھر عظیم احمد طارق میرے رابطے میں رہنے لگے، بہت اچھے آدمی تھے. پھر انہوں نے کہا نہیں جو خواتین آپ کے پاس جمع ہوئی ہیں آپ ان کے میں جو کچھ بھی کر سکتی ہیں ان کے لیے کیجیے. اسی دوران میں پھر میرے پاس جو اس وقت سی ایم ہوتے تھے ان کا ٹیلی فون آیا. وہ تھوڑا سا مجھے پہلے سے جانتے تھے، میری جو کپڑوں کی دکان تھی تو وہ کبھی کبھی وہ خود بھی آیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ بلکہ ابھی ایک خاتون کا کل انتقال ہوا بیگم سلمہ احمد، ان کے تھرو سلمہ احمد کی ایک بنی ہوئی تھی جماعت خواتین کو سیف کرنے کی، میں بھی اس میں تھی. تو انہوں نے فون کیا مجھے، نام تھا اس کا جو تھے سنتھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کہیں سے ہمیں ان کا پتہ دیجیے، سراغ لگائیے. اچھا حالانکہ میں مل چکی تھی عظیم احمد طارق سے، لیکن تھوڑا تھوڑا یہ محسوس کر لیا میں نے کہ اوپن نہیں کرنا چاہیے مجھے کہ وہ کہاں ہے کیا ہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے انہوں نے کہا سی ایم صاحب نے کہ بھائی آپ نے پریس کانفرنس بھی کر ڈالی. میں نے کہا ہوتا اس لیے کیے کہ میں 5 دن سے دیکھ رہی ہوں کہ بچوں کو گودوں میں لیے ہوئے عورتیں پریشان حال برسوں میں بغیر برسوں میں بغیر مسئلے کا حل مجھے نظر نہیں آ رہا، اس لیے میں نے پریس کانفرنس کی. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی صورت ایسی نکلی کہ ہمارے ان کے لیڈر سے ملاقات ہو. تو میں پھر نظیم بھائی کے پاس گئی. میں کہا آپ سے رابطہ چاہتے ہیں اور کہتے ہیں مسئلے کا حل جبھی ہوگا جب آمنے سامنے بات چیت ہوگی. اور میں بھی سمجھتی ہوں کہ بہتری اسی میں. تو سیاست میں پہلی چیز جو میں نے سیکھی تھی وہ یہ کہ جیسے سی ایم نے بھی مجھ سے کہا مجھے ملا دیں، کہ جب انہیں بتایا انہوں نے بھی اچھا، لیکن کیسے ملاقات ہوگی کہاں ہوگی یہ مجھے کچھ نہیں. پھر مجھے پتہ چلا سیاست میں ایسا بھی ہوتا ہے.